جامع بن نوریہ میں مجھ پہ حملہ ہوا اور میری موت میرے سامنے تھی. کلاشنکوف نکال کے مجھ پہ گولیاں چلا دی تھی لیکن میگزین گر پڑا. مولانا عتیق الرحمان تھے, ان کی میں نماز جنازہ میں شرکت کے لیے گیا تھا اور مجھے دیکھ کر وہاں نوجوان مشتعل ہو گئے اور مجھ پر انہوں نے حملہ کر دیا یہ کہہ کر کہ میں شیعہ ہوں. میرا خیال ہے کہ تیز قدموں سے چلنا چاہیے اور تصادم سے بچنا چاہیے, کیونکہ جو بھیڑ میں سست چلتے ہیں وہ کچل جاتے ہیں. تو تیز بھی چلیں لیکن تصادم سے بھی بچیں. عالمی امن کا فارمولہ اقوام متحدہ آپ ختم کر دیں امن قائم ہو جائے. پاکستان میں تو کوئی سیاسی صورتحال ہی نہیں ہوتی. پاکستان میں تو سیاسی فصل ہوتی ہے, جب وہ کٹ جاتی ہے تو ایک نئی فصل اگاتی ہے. مولانا فضل الرحمان کی سیاست تو ایک ایسا سبجیکٹ ہے جسے کورس میں شامل کرنا چاہیے. اسلامی ملک تو ایک ہی ہے پوری دنیا میں, اس کا نام پاکستان. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ غربت ہے, بے روزگاری ہے, اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور جہالت ہے. بم دھماکوں میں ملوث افراد کو میں صرف یہ کہوں گا کہ جو بام فٹ کرتے ہیں یا جو جیکٹ پہن کر پھٹتے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ کچھ دیر کے لیے تو ان کی ماں کا کلیجہ بھی پھٹتا ہوگا. جاگیرداری نظام ایک ٹریڈیشن ہے, اس کو پتہ نہیں برا کیوں کہا جاتا ہے. ہر جاگیردار برا تھوڑی ہوتا ہے. جاگیر تو ہوتی ہیں, جاگیریں ہوتی ہیں لوگوں. ہم پتہ نہیں ایک جاگیردار, سرمایہ دار یا وڈیرا, یہ سب ہم نے برائی میں کیوں لے لیے لفظ. مولانا فضل الرحمان صاحب تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. منور حسن صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں, وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. قاضی حسین احمد صاحب تو بہت اچھے انسان ہیں, انہوں نے ہمیشہ میری والدہ کے انتقال پہ بھی تشریف لائے تھے, والد کے انتقال پہ بھی آئے. شاہ احمد نورانی صاحب کی گود میں پلا بڑا, تو میں وہیں رہتا تھا ان کے پاس اور ان کو نعتیں سناتا تھا. یہ بڑوں کی وزاداریاں تھیں. شاہ احمد نورانی جیسی وزاداری اب کسی میں نہیں آ سکتی. ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب ایک ایسا نام ہے جن پر پوری قوم کو فخر ہے, جو نامساعد حالات کے باوجود اور یعنی دہشت گردی کی لہر کے سامنے وہ حق گوئی کے ساتھ ڈٹے رہے. ایسا واقعہ جس پر ایک واقعہ ہے جس کو میں چاہتا بھی ہوں فراموش کرنا لیکن وہ نہیں ہو پاتا. وہ میری والدہ کا ایک دن میرے گھر میں آنا تھا اور کسی وجہ سے وہ آ گئی اور اس دن وہ بہت دکھی تھی اور پھر کسی وجہ سے ان کو پھر جانا پڑ گیا. وہ کچھ لمحات ایسے تھے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ جائیں اور وہ چلی گئی تھی. میں بہت افسوس کرتا ہوں اس واقعے پر, بہت دکھ ہوتا ہے مجھے. وہ ایک تھا ایک واقعہ. آپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی خوفناک حادثہ ہوا؟ میری آنکھوں کے سامنے میرا جامع بن نوریہ پہ حملہ ہوا تھا مجھ پر اور میری موت میرے سامنے تھی. کلاشنکوف نکال کے مجھ پہ گولیاں چلا دی تھی لیکن میگزین گر پڑا. جامع بن نوریہ میں مجھ پہ حملہ ہوا, سب سے خوفناک حادثہ. اس کی ریزن یہ تھی کہ میں مولانا عتیق الرحمان تھے شاید, ان کی میں نماز جنازہ میں شرکت کے لیے گیا تھا اور مجھے دیکھ کر وہاں نوجوان مشتعل ہو گئے اور مجھ پر انہوں نے حملہ کر دیا یہ کہہ کر کہ میں شیعہ ہوں, اور شیعہ کہہ کر مجھے گالیاں دیں, مغلظات بکیں. حالانکہ میں شیعہ نہیں ہوں, میں سنی ہوں, اور بھی اگر شیعہ بھی کوئی ہے تو آپ اس پہ حملہ تو نہیں کر سکتے. تو وہاں پر کچھ لوگ تھے شر پسند, انہوں نے مجھ پہ حملہ کیا. وہ 5000 کا موب تھا, مجھے ٹیوب لائٹیں ماری, پتھر مارے اور میں اپنی جان بچا کے مدرسۃ البنات میں داخل ہوا, بچیوں کے مدرسے میں. اس دوران ایک آدمی نے کلاشنکوف چھین دی تھی پولیس والے سے اور اس نے چلا دی, لیکن میں بھی نکل کے گر پڑا. ایک تو وہ میرے سامنے موت تھی, اور دوسرا میں اوپر مدرسۃ البنات کی بچیوں نے مجھے حفاظت کی اور مجھے پلنگ کے نیچے لٹا کے اس پلنگ پہ بیٹھ کے قرآن شریف پڑھنے لگے, بس پلنگ کے نیچے. پھر اس کے بعد جب وہ مجھے تلاش کرتے ہوئے لوگ آئے تو انہوں نے پھر مجھے پلنگ پہ لٹوا دیا تھا اور انہوں نے بڑی پردے کا خیال رکھا تھا, چھوا تک نہیں تھا مجھے. میں ان بچیوں کو بڑے عظیم سمجھتا ہوں, انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمیشہ. اور جب مجھے انہوں نے بستر پہ لٹایا تھا تو وہ لونڈے آ گئے تھے جو ہتھیار ان کے ہاتھوں میں, اور میں آج تک حیران ہوں, میری سمجھ میں نہیں آتا. میں سامنے لیٹا ہوا ہوں اور وہ اندر آ کے پوچھ رہے ہیں عامر لیاقت کہاں ہے, اور میں سامنے لیٹا ہوا ہوں, سامنے ان کے بالکل سامنے, اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں کہاں ہوں جبکہ میں لیٹا ہوں. تو پتہ نہیں, میں نظر نہیں آ رہا تھا کیا ہوا تھا. اللہ نے میری مدد فرمائی. آپ اپنے کام کی رفتار سے مختلف. میرا خیال ہے کہ تیز قدموں سے چلنا چاہیے اور تصادم سے بچنا چاہیے, کیونکہ جو بھیڑ میں سست چلتے ہیں وہ کچل جاتے ہیں. تو تیز بھی چلیں لیکن تصادم سے بھی بچیں, یہ ہے کام کی رفتار. مذہبی جماعت میں کون سی جماعت پسند ہے؟ کوئی جماعت نہیں پسند, کیونکہ کل میں بات کر رہا تھا تو بشرا نے مجھے جاتے ہوئے کہا کہ دینی جماعتوں میں نہ تو دین ہے اور نہ ہی جماعت ہے, تو مذہبی جماعت ہی نہیں, تو نہ ان میں مذہب ہے نہ جماعت. آپ کے پاس عالمی امن کا کوئی فارمولہ ہے؟ عالمی امن کا فارمولہ اقوام متحدہ آپ ختم کر دیں, امن قائم ہو جائے. پاکستان میں نئی سیاسی صورتحال آپ کیا فرمائیں؟ پاکستان میں تو کوئی سیاسی صورتحال ہی نہیں ہوتی. پاکستان میں تو سیاسی فصل ہوتی ہے,
جب وہ کٹ جاتی ہے تو ایک نئی فصل اگاتی ہے. تو صورتحال تو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی دائمی ہو. یہاں کوئی دائمی صورتحال ہی نہیں ہے. ابھی یہ چلے جائیں گے, کوئی اور آ جائے گا, پھر انہیں گالیاں دیں گے, پھر انہیں ہٹا دیں گے, کچھ ہے ہی نہیں. پاکستان میں دعا ہے کہ سیاست ہو اور سیاسی صورتحال ہو. ابھی تو کرپشن ہو رہی ہے, لوٹا جا رہا ہے ملک کو, یہی ہے. پیپل پارٹی اور ایم کیو ایم کا اتحاد برقرار ہے. اصل میں یہ ایک فطری اتحاد ہے. دو متوازی طبیعت کے لوگ اور ایک ہی ڈائریکشن میں سوچنے والے لوگ اکٹھے ہیں, یہ رہیں گے. ان دونوں کا ایک دوسرے سے مفاد ہے. مولانا فضل الرحمان کی سیاست کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مولانا فضل الرحمان کی سیاست تو ایک ایسا سبجیکٹ ہے جسے کورس میں شامل کرنا چاہیے اور بچوں کو اسے پڑھنا چاہیے کہ کیسے سیاست کی جاتی ہے. کیونکہ اگر پاکستان کیا بر صغیر میں کوئی سیاستدان ہے وہ صرف مولانا فضل الرحمان ہے. اسلامی ممالک حکمرانوں کو دہشت گردی اور اپنے مفادات کے حوالے سے کوئی اسلامی جو مسائل ہیں اسلامی ممالک کو, آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ اسلامی ممالک صرف نام کے ہیں ضیاء الحق صاحب, اور کوئی بلاک یہ بنا نہیں سکتے کیونکہ یہ ان کے ذہن بلاک ہو چکے ہیں نا, ان کی فکریں بلاک ہیں, ان کی عقل بلاک ہے. تو یہ کیا بلاک بنائیں گے؟ یہ تو خود بلاک ہیں. تو بلاک تو کوئی بن ہی نہیں سکتا. اور اسلامی ملک تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا سوائے پاکستان. سچی بات, میرے ملک میں واقعی اسلام ہے. یہاں ناموس رسالت پر برداشت نہیں کرتے لوگ, یہاں قرآن کی توہین برداشت نہیں کی جاتی, یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے معاذ اللہ برداشت نہیں ہوتے. یہاں پر تکلیف ہوتی ہے جس کو بھی ہوتی ہے. یہیں شب برات ہے, یہیں شب معراج ہے, یہیں ربیع الاول ہے, یہیں محرم ہے, ہر چیز ہے. اسلامی ملک تو ایک ہی ہے پوری دنیا میں, اس کا نام پاکستان. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ غربت ہے, بے روزگاری ہے, اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور جہالت ہے. یہ تین ایسے مسائل ہیں. یہ کرپشن کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان, جس کو اس وقت ہدف تنقید بنایا گیا ہے کہ یعنی ہدف بنایا گیا ہے کہ جی یہ مسئلہ ہے. آپ جہالت دور کریں, غربت ختم کریں اور بے روزگاری ہٹا دیں. ظاہر ہے کہ جب جہالت ختم ہوگی تو بے روزگاری تو خود بخود اس سے ختم ہو جائے گی, اور غربت جب بے روزگاری ختم ہوگی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو پھر کیا بنیادی مسئلہ بچا؟ جہالت دور کر دیں بس. بم دھماکوں میں ملوث افراد کو آپ کیا بیان کریں؟ بم دھماکوں میں ملوث افراد کو میں صرف یہ کہوں گا کہ جو بام فٹ کرتے ہیں یا جو جیکٹ پہن کر پھٹتے ہیں, انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ کچھ دیر کے لیے تو ان کی ماں کا کلیجہ بھی پھٹتا ہوگا جنہوں نے ان کو پیدا کیا. اور پھر وہ یہ بھی سوچ لیں کہ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو اس بات سے قطع نظر کہ کس کا تعلق کس فرقے سے ہے, کس مذہب سے ہے, کس عقیدے سے ہے, وہ یہ جان لیں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے, اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کسی طور محبوب نہیں ہے کہ وہ پوری انسانیت کو قتل کرتے ہیں. اور اپنے گھر کا سوچیں, اپنے بارے میں سوچیں. ہر مسئلے کا حل تشدد نہیں ہوتا, قتل و غارت نہیں ہوتا, بلکہ دلیل ہوتا ہے. اور سب سے بہترین مثال اس کی رسول اللہ ہے, جنہوں نے سب ہمیشہ کام دلیل سے کرا. جاگیرداری نظام کے بارے میں آپ کی کیا ہے؟ جاگیرداری نظام ایک ٹریڈیشن ہے, اس کو پتہ نہیں برا کیوں کہا جاتا ہے. ہر جاگیردار برا تھوڑی ہوتا ہے. جاگیر تو ہوتی ہیں, جاگیریں ہوتی ہیں لوگوں. ہم پتہ نہیں ایک جاگیردار, سرمایہ دار یا وڈیرا, یہ سب ہم نے برائی میں کیوں لے لیے لفظ. بھائی جاگیردار ہوتے ہیں تو بیچارے کسان کام کرتے ہیں نا, انہیں موقع ملتا ہے کام کرنے کا, تو یہ سمجھنا چاہیے نا. ظالم جاگیردار ایک الگ ہوتا ہے, وہ تو ظالم انسان بھی ہو سکتا ہے, لیکن انسان سارے تو نہیں برے ہوں گے, تو ظالم انسان بھی ہوتا ہے. تو جاگیردار کا لفظ ہی بڑا برا بنا کے پیش کیا جاتا ہے. میں تو اچھا سمجھتا ہوں کہ جاگیرداری نظام ہونا چاہیے, تاکہ یہ آپ غریبوں کے کام تو اسی طرح چلتے ہیں. آپ جا کے دیکھیں, جاگیردار نہ ہوگا تو کام کیسے ملیں گے؟ وہ زمینوں پر وہ اپنے بچوں کی طرح پالتے ہیں بہت جاگیردار بنے, ایسے بھی دیکھیں. تو یہ اس مت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں اسلام کا کوئی حقیقی ترجمان تو ہے؟ اسلام کا حقیقی ترجمان تو کوئی خاص نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کا حقیقی لیڈر ایک پہلے سے بتایا جا چکا ہے. تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا حقیقی لیڈر ہے امام محمد مہدی. تو آپ کے جب لیڈر پہلے سے متعین ہیں, دین میں بتائے جا چکے ہیں, تو پھر اب کون ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. اب انہی کا انتظار ہے, وہی آئیں تو حق اور باطل کے درمیان فرق ہے. مولانا فضل الرحمان کا جو ان کے ساتھ جی سب سے ہوئی ہیں. میرے ساتھ تو تینوں بہت اچھے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. منور حسن صاحب کی میں بہت عزت کرتا ہوں, وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. قاضی حسین احمد صاحب تو بہت اچھے انسان ہیں, انہوں نے ہمیشہ میری والدہ کے انتقال پہ بھی تشریف لائے تھے, والد کے انتقال پہ بھی آئے. مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کی گود میں پلا بڑا. شاہ احمد نورانی صاحب جب نظر بند تھے اسپتال میں, ان کو بیمار ہو گئے تھے ماشاء اللہ دور میں, تو امی سے میری وہ ناراض تھے کیونکہ امی کو انہوں نے بہن بنایا ہوا تھا, اور مجلس شورا میں چلی گئی تھی ضیاء الحق کے ساتھ. ضیاء الحق کے تو آپ کو پتا ہے وہ سخت خلاف تھے, تو ایک ہی ہاسپٹل میں وہ دونوں ایڈمٹ تھے. میری امی کو بھی دل کی تکلیف ہوئی تھی تو وہ ایڈمٹ تھی, یہ نظر بند تھے, یہ جیل میں تھے, یہ ایڈمٹ تھے. تو اجازت صرف مجھے تھی ان کے کمرے میں جانے کی, میری والدہ کو وہ نہیں آنے دیتے تھے. جب تک کہتے تھے شورا کو نہیں چھوڑو گی, ضیاء الحق کو نہیں چھوڑو گی, بھائی سے نہیں ملو گی, بھانجا آئے گا یہاں پر, تو میں وہیں رہتا تھا ان کے پاس.
اور ان کو نعتیں سناتا تھا. یہ بڑوں کی وزاداریاں تھیں. شاہ احمد نورانی جیسی وزاداری اب کسی میں نہیں آ سکتی. ایک وزاداری، ایک استقامت، غلط کہہ دیا جس کو کہہ دیا، پھر واپس نہیں پلٹتے تھے. جی وہ تو ساتھ ہوتے تھے اس وقت ان کے، جب تک JUP 2 دھڑوں میں تقسیم نہیں ہوئی تھی. تو نیازی صاحب کا تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا. وہ تو میں ساری گود میں بٹھا دیتے، اور فاصلوں کو تکلف ہیں یہ نعت شوق سے سنتے تھے شاہ احمد نورانی صاحب. اور ان کو بڑی پسند تھی محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، تو میں یہ دونوں سناتا تھا. دونوں میرا کام ہی یہ تھا ان دونوں کو نعتیں ہی سنانا جاتا. ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب ایک ایسا نام ہے جن پر پوری قوم کو فخر ہے، جو نامساعد حالات کے باوجود اور یعنی دہشت گردی کی لہر کے سامنے وہ حق گوئی کے ساتھ ڈٹے رہے. انہوں نے کبھی سودے بازی نہیں کی، کبھی جھکے نہیں. صحیح معنوں میں وہ شہید پاکستان ہے. اور جبکہ ان کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، انہوں نے کبھی بھی اختلافی بات نہیں کی ہے. ان کا مدرسہ، ان کا ادارہ اور ان کا لگائے ہوئے پودے سے صرف خوشبو آتی تھی. کبھی انہوں نے کسی کے خلاف کوئی فتویٰ جاری نہیں کیا، کبھی برا نہیں کہا. ہاں وہ ضرور دہشت گردی کے خلاف تھے، وہ ضرور اسلام کا نام بدنام کرنے والوں کے خلاف ایک برہنہ تلوار تھے، اور ان کی یہی بے باکی اور حق کوئی دشمنوں کو پسند نہیں آئی. لیکن شکر الحمدللہ کہ انہوں نے جام شہادت نوش کرنا. زندگی تو سب کو ملتی ہے جناب، اور سب کو ایک دن قبر میں جانا ہے. میں بھی چلا جاؤں گا، آج نہیں تو کل، لیکن اصل موت وہ ہے جو شہید کی موت. تو سرفراز نعیمی صاحب کو شہادت کا منصب ملا، شہادت کا درجہ ملا. اور آج ان کے والد محترم مولانا محمد حسین نعیمی صاحب اور ان کے اور جو اکابر بزرگ تھے وہ ان پہ ناز کرتے ہوں گے مقام علیین کے اندر. تو یعنی ان کو ناز ہوگا کہ یہ ان کے بچے تھے. اور سرفراز نعیمی صاحب انسپریشن ہے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے.